بہت عرصہ پہلے جب رات کا آسمان ستاروں سے روشن ہوتا اور چاند اپنی پرکشش روشنی میں زمین کو چھپاتا، ایک شہر تھا جس کا نام قمر آباد تھا۔ یہ شہر آسمان کی بلندیوں اور گہری گھاٹیوں کے درمیان بسایا گیا تھا، اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ شہر صرف انسانیوں کے لیے نہیں بلکہ روحانی مخلوق اور جادو کی دنیا کا مرکز بھی ہے۔ ہر گلی میں کہانیاں اور راز چھپے تھے، اور ہر گھر کی دیواریں اپنی پرانی قصے سنانے کی تیاری میں رہتی تھیں۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پرانا محل تھا جسے لوگ شمسی محل کہتے تھے۔ اس محل کا نقش و نگار اتنا خوبصورت تھا کہ آسمان سے نظر آتا کہ یہ زمین پر چمک رہا ہے۔ قمر آباد کے لوگ کہتے تھے کہ اس محل کا ہر کمرہ اور ہر دیوار ایک چھپا ہوا جادو رکھتا ہے، اور یہاں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جن کے دل صاف اور نیت معصوم ہوں۔ نور القمر، ایک چھوٹی سی لڑکی، اس شہر کی ایک امیر اور پرکشش فیملی میں پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ستارے کی طرح چمک تھی، اور اس کا دل انسانی محبت اور انصاف کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ نور القمر کی ماں صفیہ اس سے ہمیشہ کہتی، بیٹا یاد رکھنا، اصلی قوت تمہارے اندر ہے، اور صرف وہی لوگ اس قوت کو سمجھ پاتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ نور القمر کو چھوٹی سی عمر سے ہی کہانیوں کا شوق تھا۔ ہر رات جب چاند اپنا نور زمین پر بکھیر دیتا، اس کے دادا اس کے ساتھ بیٹھ کر پرانے قصے سناتے۔ ایک دن دادا نے اس سے ایک عجیب کہانی سنائی جو نور القمر کے لیے صرف کہانی نہیں بلکہ ایک راہ کا آغاز بن گئی۔ بچے، تمہارے شہر کے پاس ایک چھپی ہوئی وادی ہے جہاں سے روحانی پانی بہتا ہے۔ یہ پانی صرف ایک مہینہ میں رات کے سب سے اندھیرے وقت میں چاند کے نور کے ساتھ چمکتا ہے۔ جو بھی اس پانی کو پیتا ہے اس کا دل روحانی قوت سے روشن ہو جاتا ہے، اور وہ سچ اور انصاف کا دشمن کبھی نہیں بن سکتا۔ نور القمر نے اپنی آنکھوں میں اتساہ کا چمک لیا۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ وادی تک جائے گی اور روحانی پانی کو ڈھونڈے گی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ راستہ صرف بہادر اور نیت معصوم لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ اگلا دن نور القمر نے اپنی تیاری شروع کی۔ اس نے اپنی ماں سے چھپ کر ایک چھوٹی سی کتاب لی جو جادو اور روحانی تعلیمات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کتاب میں قصے، دعائیں اور نقشے تھے جو کسی کو راستہ دکھانے اور امتحان سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ نور القمر رات کو جب شہر کے لوگ سو رہے تھے، اپنے کمرے کی کھڑکی سے نکل کر قمر کے نور میں چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا میں ایک ہلکی سی روشنی چمکتی، جیسے ستارے اس کی رہنمائی کر رہے ہوں۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، مگر وہ ڈر سے زیادہ اتساہ محسوس کر رہی تھی۔ راستے میں اس نے پہلی مصیبت دیکھی، ایک گہری اور اندھیری گھاٹی جہاں سے جانے والے کو صرف اپنی نیت اور ایمان کی روشنی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ نور القمر نے اپنی کتاب سے ایک دعا پڑھی اور اپنی روشنی کا نقشہ بنایا جو اس کے قدم کو راستہ دکھاتا رہا۔ گھاٹی کو پار کرتے وقت ایک پرانا جادو اس پر چھایا، ہوا تیز ہوئی اور اندھیرا گہرا گیا، مگر نور القمر نے اپنے دل میں اللہ کا ذکر کیا اور اپنی ہمت سے اندھیروں کو توڑ دیا۔ جیسے ہی وہ گھاٹی سے باہر نکلی، اس نے ایک چھپی ہوئی ندی دیکھی جس کا پانی چاند کے نور میں چمک رہا تھا۔ یہی روحانی پانی تھی جس کا ذکر اس کے دادا نے کیا تھا۔ مگر ندی کے کنارے ایک عجیب سا مخلوق کھڑا تھا، انسانی شکل لیکن آنکھوں میں ستاروں جیسی روشنی۔ مخلوق نے کہا، بیٹا، جو چیز تم ڈھونڈ رہی ہو وہ صرف تمہاری ہمت اور ایمان کے ساتھ تمہیں ملے گی۔ اگر تمہارا دل پاک ہے تو تم ندی کے پانی کو چھو سکتی ہو۔ نور القمر نے اپنا دل صاف کر کے دعا پڑھی اور دھیرے سے ندی کے پانی کو ہاتھ لگایا۔ پانی اس کے ہاتھ سے روشنی سے بھر گیا اور اس کے اندر ایک عجیب سی قوت داخل ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ نہ صرف انسانی بلکہ روحانی قوت سے بھی روشن ہو گئی ہے۔ مگر یہاں سے کہانی صرف شروع ہوئی تھی۔ روحانی قوت کے ساتھ اس کو معلوم ہوا کہ قمر آباد میں ایک پرانا جادو چھپا ہوا ہے جو صرف اس کے ایمان اور ہمت سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ اس سفر کے اگلے حصے میں نور القمر کو نئے دوست، عجیب مخلوق اور چھپی ہوئی راز ملیں گے جو اس کے سفر کو اور بھی پرکشش اور جادو بھرا بنائیں گے۔ نور القمر نے روحانی پانی کے نور سے اپنے اندر ایک عجیب قوت محسوس کی۔ اس کا دل اب پہلے سے زیادہ ہمتی اور روشن تھا، مگر ایک سوال اس کے ذہن میں تھا، یہ قوت صرف اس کی ہمت کو مضبوط بنانے کے لیے ہے یا اس کے شہر کے لیے کوئی بڑی امتحان کا حصہ بھی ہے؟ جب وہ ندی کے کنارے کھڑی تھی، ایک ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، جیسے کوئی پرانا راز اس سے بات کر رہا ہو۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک عجیب سا مخلوق ندی کے اوپر تیر رہا ہے۔
یہ انسانی شکل جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ستاروں کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ بیٹا نور القمر، مخلوق نے کہا، تمہاری ہمت اور ایمان نے تمہیں یہاں تک لایا ہے، مگر جو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ صرف قوت نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ قمرآباد کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ شہر کے اندر ایک پرانا جادو چھپا ہوا ہے جو صرف تمہارے جیسے روشن دل کے ساتھ ہی ختم ہو سکتا ہے۔ نور القمر نے تھوڑا سا ڈرے ہوئے پوچھا، کیسے؟ میں کیسے جادو کو روک سکتی ہوں؟ مخلوق مسکرایا، تمہاری قوت اور تمہارا ایمان تمہاری رہنمائی کرے گا۔ پہلا امتحان تمہارے سامنے اس جنگل میں ہے جہاں صرف وہ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں جو سچائی اور ہمت کے ساتھ آتے ہیں۔ نور القمر نے ندی کا پانی چھپ سے ہاتھ لگایا اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھایا۔ جنگل کا راستہ گھنا اور اندھیرا تھا۔ ہر قدم پر پرانے پیڑوں سے عجیب آوازیں آتی اور جیسے پتوں کے ساتھ روشنی کے قصے خود بخود چل رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جانور راستے میں کھڑا ہے۔ یہ جانور شیر جیسا تھا، مگر اس کے پنکھ تھے اور پورا بدن چمک رہا تھا۔ نور القمر تھوڑی ڈر گئی، مگر اس کا دل ہمت سے بھرا تھا۔ جانور نے ایک ہلکی سی آواز میں کہا، تمہارا ایمان تمہاری پہچان ہے۔ اگر تم نے سچائی اور ہمت سے کام لیا تو میں تمہارا راستہ کھول دوں گا۔ نور القمر نے اپنی کتاب کھولی اور ایک روحانی دعا پڑھی۔ جیسے ہی اس نے دعا پوری کی، جانور کے پنکھ سے چمک پھیل گئی اور راستہ روشن ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف قوت نہیں، مگر ایک روحانی نشانی بھی تھی کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ جنگل کے اندر جاتے جاتے نور القمر کو ایک اور عجیب چیز نظر آئی، ایک پرانا مقبرہ جیسا سٹرکچر جس میں سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی، مگر مقبرے کے دروازے پر پرانا لفظ لکھا تھا، صرف جو پاک دل اور ایمان کے ساتھ آئے گا وہ راز کو سمجھ سکے گا۔ نور القمر نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پرانی کتابیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ایک کتاب الگ چمک رہی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا، علم روحانی، جو قوت تمہاری روح کو روشن کرے گی۔ جیسے ہی نور القمر نے کتاب اٹھائی، ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، تمہاری سفر اب اصلی امتحان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تمہارے سامنے کچھ راز ہیں جو صرف تمہارے ایمان اور ہمت سے کھلیں گے۔ اس دن رات کے اندھیرے میں نور القمر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ شہر کے لیے بھی قوت اور روحانی علم لے کر واپس جائے گی۔ مگر اس کے دل میں ایک شوق بھی جگ گیا، یہ راز اور اس جنگل کے اندر چھپی ہوئی قوت کیا ہے، اور کیا وہ اس سفر میں ہر امتحان کو پار کر پائے گی؟ اگلا دن نور القمر نے جنگل کے اندر اور گہرائی سے سفر شروع کیا۔ پیڑوں کے بیچ سے جیسے ہی وہ چل رہی تھی، ایک پرانا چراغ جلا اور چراغ کے اوپر ایک نقشہ چمک رہا تھا۔ یہ نقشہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو روحانی پانی کی قوت کو سمجھ چکے ہوں۔ نور القمر نے اس نقشے کو فالو کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی، جنگل اور میجیکل کریچرز اور مسٹریز اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ نور القمر جنگل کے اندر گہرائی میں چل رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ جادو اور روحانی قوت اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پیڑوں کی چادر سے ہلکی سی روشنی گر رہی تھی، جیسے ستارے زمین تک اتر آئے ہوں۔ ہر پھول، ہر پتا اور ہر چھوٹا سا جانور ایک راز کو چھپائے ہوئے لگ رہا تھا۔ تبھی ایک ہلکی سی آواز اس کے کان میں گونج اٹھی، بیٹا، صرف جو دل سے پاک ہے وہ ہماری دنیا کا راز سمجھ سکتا ہے۔ نور القمر نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا، مگر اس کا دل سمجھ گیا کہ یہ آواز اس کے اندر کی روحانی قوت کا نشان ہے۔ اس نے اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں صرف اللہ کے لیے یہ راز سمجھوں گی اور اس قوت کا استعمال صرف اچھائی کے لیے کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھیل سامنے چمک رہا تھا۔ جھیل کے پانی میں چاند کی روشنی دہرا رہی تھی اور اس کے بیچ ایک چھوٹی سی پل جیسی سٹرکچر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نور القمر پل پر چلنے لگی، ایک اور میجیکل کریچر سامنے آ گیا۔ یہ ایک بکری جیسی مخلوق تھی، مگر اس کے پیر اور پونچھ پر ہلکی سی روشنی کے نقش تھے اور اس کی آنکھیں زمین کے گہرے رنگ کی تھیں۔ بکری نے کہا، تمہارا دل اور ایمان تمہیں یہاں تک لایا ہے، لیکن آگے کا سفر اور مشکل ہے۔ پہلا بڑا امتحان تمہارے سامنے ہے، جنگل اسرار۔ یہاں ہر پیڑ، ہر جانور اور ہر پتھ تمہاری نیت اور روحانی قوت کو آزمائے گا۔ اگر تمہارا دل پاک ہے تو تم اس امتحان سے گزرو گی۔ نور القمر نے اپنی کتاب کھولی اور دعا پڑھی۔ جیسے ہی اس نے دعا پوری کی، بکری نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ ایک راستہ دکھایا۔ راستہ صرف چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جنگل کے اندر نور القمر نے دیکھا کہ ہر پیڑ اور ہر شجر عجیب سا بول رہا تھا۔ ایک پیڑ نے کہا، صرف جو اپنی روحانی قوت کو سمجھتا ہے اس کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ دوسرے پیڑ نے کہا، ڈر اور لالچ کے ساتھ کوئی یہاں سروائیو نہیں کر سکتا۔
نور القمر نے اپنی ہمت اور ایمان سے ہر پہیلی اور ہر چیلنج کو پار کیا۔ ایک راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بھوتیا روشنی کا مخلوق اس کے سامنے کھڑا ہے جو اس کی روحانی قوت کو ٹیسٹ کر رہا تھا۔ مخلوق نے کہا، تمہیں صرف وہ چیز دکھائی دے گی جو تمہارے دل میں ہے۔ اگر تمہارے دل میں ڈر اور شک ہے تو تمہارا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ نور القمر نے اپنی روحانی قوت سے اس بھوتیا مخلوق کا سامنا کیا اور اپنی دعا اور ایمان سے اس کا ایلیوژن توڑ دیا۔ تبھی مخلوق کے آگے سے ایک راستہ کھل گیا جو ایک خوبصورت چھپی ہوئی ویلی تک جا رہا تھا۔ اس ویلی کا نام تھا ستاروں کی وادی، جہاں ہر پتھ، ہر پھول اور ہر پتا چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ویلی میں جا کے نور القمر نے محسوس کیا کہ یہ جگہ صرف میجیکل نہیں بلکہ روحانی قوت کا مرکز بھی ہے۔ یہاں سے صرف وہی لوگ گزر سکتے ہیں جو ایمان، ہمت اور سچائی کے ساتھ آتے ہیں۔ ویلی میں اس نے کچھ اور میجیکل کریچرز دیکھے۔ ایک پرندہ جس کا پورا بدن روشنی سے بھر گیا تھا اور وہ ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا درخت جو بات کر سکتا تھا اور راستے کی گائیڈنس دیتا تھا، اور ایک پرانا انسان جس کا چہرہ ستاروں کی روشنی سے روشن تھا اور اس کی آنکھیں گہن علم اور راز دکھاتی تھیں۔ پرانا انسان نور القمر سے ملا اور کہا، بیٹا، تمہاری سفر صرف شروع ہوئی ہے۔ یہ ویلی تمہیں وہ قوت دے گی جو تمہارے شہر کو بچانے اور پرانے جادو کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر یاد رکھو، ہر قوت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ نور القمر نے اپنی کتاب کھولی اور پرانا علم سیکھنا شروع کیا۔ ویلی کے اندر اس کو روحانی پانی سے بھی زیادہ پاورفل چیزیں سیکھنے کو ملیں، جیسے کہ اپنی روحانی قوت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے دل کو کیسے صاف رکھنا ہے، اور کیسے جادو اور ایلیوژنز کو سمجھنا ہے۔ اور اس طرح نور القمر کا سفر میجیکل اور روحانی دونوں ہی طور پر آگے بڑھتا گیا۔ ہر دن ایک نئی لرننگ، ایک نیا ٹرائل اور ایک نئی مسٹیکل کریچر اس کے سامنے آتی۔ اس کا ایمان اور ہمت روز اور مضبوط ہوتی اور اس کا دل روحانی پانی کی اصلی قوت کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا جا رہا تھا۔ وادی کی رات عجیب خاموشی لیے ہوئے تھی، ایسی خاموشی جو کانوں کو نہیں دل کو سنائی دیتی ہے۔ نور القمر نے محسوس کیا کہ یہاں وقت کا بہنا شہر سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں لمحے رک کر سانس لیتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ ستارے زمین کے اتنے قریب تھے کہ لگتا تھا اگر ہاتھ بڑھایا جائے تو انہیں چھوا جا سکتا ہے۔ پرانے انسان نے نور القمر کو وادی کے بیچوں بیچ لے جا کر ایک پتھر پر بٹھایا۔ پتھر عام نہیں تھا، اس پر قرآنی نشانیوں جیسے نقش کھدے ہوئے تھے، مگر وہ کسی لکھی ہوئی زبان کا حصہ نہیں لگتے تھے، بلکہ روح سے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ یہ جگہ امتحان نیت ہے، پرانے انسان نے کہا۔ یہاں کوئی تلوار کام نہیں آتی، کوئی جادو بھی نہیں، یہاں صرف دل بولتا ہے۔ نور القمر نے آنکھیں بند کیں، اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں، اپنے دادا کی کہانیاں اور قمر آباد کے وہ چہرے جو معصوم امید کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تبھی اس کے دل کے اندر ایک ہلکی سی لرزش ہوئی، جیسے کوئی پردہ اٹھ رہا ہو۔ اسے اپنا بچپن نظر آیا، جب اس نے پہلی دفعہ اللہ سے بنا کسی مطلب کے دعا کی تھی، صرف شکر کے لیے۔ اس لمحے کی پاکیزگی نے وادی کی روشنی کو تیز کر دیا۔ اچانک زمین ہلکی سی کانپی اور پتھر کے سامنے ایک دروازہ ابھر آیا۔ دروازہ روشنی کا بنا ہوا تھا اور اس پر کوئی تالا نہیں تھا۔ پرانے انسان نے کہا، جو یہاں سے گزر گیا وہ واپس وہی نہیں رہتا۔ نور القمر خاموشی سے اٹھی اور دروازے سے گزر گئی۔ اس پار ایک نیا جہان تھا، آسمان گہرا نیلا، ستارے زیادہ روشن، اور ہوا میں ایک ایسی مہک تھی جو صرف سجدوں کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ یہاں لوگ تھے، مگر عام لوگ نہیں، ان کے چہروں پر سکون تھا اور آنکھوں میں علم۔ یہ وادی کے محافظ تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا، ہم وہ ہیں جو کبھی اپنی ذات سے اوپر اٹھ گئے تھے۔ جب انسان اپنے نفس کو ہار دیتا ہے تب اسے یہاں جگہ ملتی ہے۔ نور القمر نے پوچھا، کیا میں بھی ایسی بن سکتی ہوں؟ محافظ نے مسکرا کر کہا، اگر سوال یہ ہوتا کہ میں کیا چاہتی ہوں تو جواب مشکل ہوتا، مگر تم پوچھ رہی ہو کہ تم کیا بن سکتی ہو، اسی میں فرق ہے۔ اس رات نور القمر نے پہلی دفعہ ستاروں کی وادی میں قیام کیا۔ اسے سکھایا گیا کہ کیسے روح کو سانس دی جاتی ہے، کیسے خاموشی میں جواب ملتا ہے، اور کیسے دعا صرف لفظوں کا نام نہیں بلکہ ایک حالت ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، یا شاید وقت گزرنا بھول گیا۔
نور القمر نے سیکھا کہ ہر جادو کا اصل دشمن سچ ہوتا ہے اور ہر اندھیرا اپنی ہی جگہ سے جنم لیتا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ قمر آباد کے نیچے ایک پرانی قوت سو رہی ہے جسے لوگ بھول چکے ہیں، مگر وہ لوگوں کو نہیں بھولی۔ ایک رات جب ستارے اچانک بجھنے لگے، وادی میں شور مچ گیا، آسمان پر ایک درار سی پڑ گئی۔ وقت آ گیا ہے، محافظ نے کہا، جو چیز تم سیکھ رہی تھی اب اسے جینا ہوگا۔ نور القمر کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا سفر صرف علم کا نہیں، قربانی کا بھی ہے۔ اسی رات اسے بتایا گیا کہ قمر آباد پر جو سایہ منڈرا رہا ہے وہ کسی باہر کے دشمن کا نہیں بلکہ لوگوں کے بھولے ہوئے وعدوں کا ہے۔ جب لوگ اللہ سے کیے گئے عہد بھول جاتے ہیں تو ان کے شہروں میں اندھیرا گھر کر لیتا ہے۔ نور القمر نے سجدہ کیا، لمبا خاموش سجدہ۔ جب اس نے سر اٹھایا اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، صرف ذمہ داری تھی، اور اسی ذمہ داری کے ساتھ اس نے ستاروں کی وادی سے واپس قمر آباد کی طرف سفر شروع کیا، بنا یہ جانے کہ واپس جا کر اسے صرف جادو کا نہیں انسانوں کا بھی امتحان لینا ہوگا، اور کہانی یہیں سے اور گہری ہونے والی تھی۔ قمر آباد کی سرحد نظر آتے ہی نور القمر کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اس نے ہنسی سیکھی تھی، جہاں اس نے پہلی دفعہ آنسو چھپانا سیکھا تھا، اور جہاں کے لوگ اب بھی بے خبر اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے۔ مگر نور القمر کی آنکھوں کو اب وہ چیزیں بھی دکھائی دے رہی تھیں جو عام نظروں سے چھپی ہوتی ہیں۔ شہر کے اوپر ایک ہلکا سا دھندلا سایہ تھا، جیسے کوئی تھکا ہوا دکھ آسمان سے لٹک رہا ہو۔ رات کا وقت تھا، مسجد کے مینار سے ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی، مگر آذان کی گونج میں پہلے جیسی جان نہیں تھی۔ نور القمر نے محسوس کیا کہ آواز تو وہی ہے، مگر دلوں تک پہنچنے کا راستہ کمزور ہو چکا ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے پہلا جھٹکا لگا۔ بازار کے بیچ ایک جھگڑا ہو رہا تھا، دو لوگ ایک دوسرے پر چلائے جا رہے تھے، دونوں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے، اور دونوں کے چہروں پر نفس کی آگ جل رہی تھی۔ نور القمر نے آنکھیں بند کیں اور اندر ہی اندر دعا کی۔ اس کی روحانی قوت نے ہلکی سی لہر لی اور دونوں لوگ اچانک خاموش ہو گئے، جیسے اپنی ہی آواز سے شرمندہ ہو گئے ہوں۔ نور القمر سمجھ گئی کہ اصلی جنگ تلواروں سے نہیں، دلوں کے اندر چل رہی ہے۔ وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ دروازہ اب بھی وہی پرانا تھا، مگر دہلیز پر بیٹھی خاموشی نئے دکھ کا اشارہ دے رہی تھی۔ اندر جا کر اس نے اپنی ماں صفیہ کو سجدے میں دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے نور القمر وہیں رک گئی۔ یہ وہی سجدہ تھا جو اس نے ستاروں کی وادی میں سیکھا تھا، لمبا، خاموش، بنا شکایت کے۔ صفیہ نے سر اٹھایا اور اپنی بیٹی کو دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، مگر آواز نہیں کانپی۔ تم بدل گئی ہو، اس نے صرف اتنا کہا۔ نور القمر نے جواب دیا، نہیں امی، میں یاد آ گئی ہوں۔ اس رات نور القمر نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، روحانی پانی، جنگل اسرار، ستاروں کی وادی اور محافظوں کی باتیں۔ صفیہ خاموشی سے سنتی رہیں، پھر اس نے کہا، جو علم صرف زبان تک رہے وہ بوجھ ہوتا ہے، اور جو علم عمل بن جائے وہ رحمت۔ اگلے دن صبح شہر میں عجیب ہلچل تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے خوابوں میں اندھیرا آ رہا ہے، کچھ نے بتایا کہ انہیں بنا وجہ غصہ آ رہا ہے، کچھ نے کہا کہ ان کا دل عبادت میں نہیں لگ رہا۔ نور القمر سمجھ گئیں کہ پرانی قوت جاگ چکی ہے۔ شہر کے بزرگوں کا مجلس بلایا گیا، نور القمر بھی وہاں موجود تھی۔ جب اس نے بات کرنی شروع کی تو کچھ لوگ ہنس دیے، کچھ نے شک کی نظر سے دیکھا۔ ایک آدمی نے کہا، بچی ہو تم، جادو اور روحانیت کہانیوں کے لیے ہوتی ہے۔ نور القمر نے کوئی بحث نہیں کی، اس نے صرف اتنا کہا، اگر کہانی غلط ہو تو اثر کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وقت مسجد کے قریب سے چیخ کی آواز آئی، لوگ بھاگے۔ وہاں ایک جوان لڑکا زمین پر گرا تھا، آنکھیں کھلی ہوئیں مگر ہوش نہیں تھا۔ اس کے گرد ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی، جیسے زندگی پیچھے ہٹ رہی ہو۔ نور القمر نے آگے بڑھ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ کر دعا پڑھی۔ یہ وہی دعا تھی جو اس نے وادی میں سیکھی تھی، لفظوں سے زیادہ حالت والی۔ دھیرے دھیرے لڑکے کی سانس نارمل ہوئی اور اس کی آنکھوں میں زندگی واپس آئی۔ شہر کے لوگ خاموش ہو گئے۔ اس دن کے بعد نور القمر صرف ایک لڑکی نہیں رہی، لوگ اس کے پاس اپنے سوال، اپنے ڈر اور اپنے گناہ لے کر آنے لگے، مگر نور القمر نے کبھی خود کو اوپر نہیں سمجھا۔ وہ ہر بار کہتی، میں صرف یاد دلانے آئی ہوں، رحمت اللہ کی ہے۔ مگر اندھیرا ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوا تھا۔
شہر کے نیچے زمین کے اندر وہ پرانی قوت دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ وہ قوت جو بھول سے پیدا ہوتی ہے اور غفلت سے پلتی ہے، وہ قوت جو عبادت کے خالی جسم سے طاقت لیتی ہے۔ اور اس قوت کو معلوم ہو چکا تھا کہ نور القمر واپس آ چکی ہے۔ اگلا امتحان قریب تھا، اور اس بار صرف نور القمر کا نہیں، پورے قمر آباد کا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ قمر آباد کے نیچے زمین کی سطح پر ہلکی سی دراریں ابھرنے لگیں، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے یا اپنے خیالوں میں جاگ رہے تھے۔ نور القمر مسجد کے صحن میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے چراغ جل رہا تھا، مگر روشنی زیادہ باہر نہیں جا رہی تھی، جیسے اندھیرا اس روشنی کو بھی اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور سانس گہری لی۔ ستاروں کی وادی کی خاموشی اس کے دل میں واپس آ رہی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ زمین کے نیچے سے ایک کراہسی اٹھی، جیسے کوئی بہت پرانی چیز نیند سے جاگ رہی ہو۔ تم آ گئی ہو، ایک بھاری آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ نور القمر نے آنکھیں کھولیں۔ مسجد کا صحن وہیں تھا، مگر ہوا بوجھل ہو چکی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ آواز زبان کی نہیں، ارادے کی ہے۔ وہ اٹھ کر شہر کے پرانے حصہ کی طرف چل پڑی، جہاں لوگ اب کم رہتے تھے۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا جسے بچپن میں لوگ خاموش کنواں کہتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس کنویں نے بہت کچھ دیکھا ہے، مگر کبھی کچھ کہا نہیں۔ جیسے ہی نور القمر قریب پہنچی، کنویں کے گرد ہوا گھومنے لگی۔ زمین پر پرانے نقش ابھر آئے، بالکل ویسے ہی جیسے ستاروں کی وادی کے پتھروں پر تھے۔ تمہیں یاد ہے، آواز نے کہا، جب لوگوں نے وعدے کیے تھے؟ نور القمر نے دھیرے سے جواب دیا، وعدے صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں ہوتے، نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کنویں کے اندر سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ اس دھوئیں میں چہرے بننے لگے، غصے کے، حسد کے، لالچ کے۔ یہ وہ احساس تھے جنہیں لوگوں نے اپنے اندر دبا کر چھوڑ دیا تھا، اب وہ احساس شکل اختیار کر رہے تھے۔ نور القمر، آواز نے کہا، تم مجھے ختم نہیں کر سکتی، میں تم سب کے اندر ہوں۔ نور القمر نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے صرف سجدہ کیا، کنویں کے کنارے، کھلے آسمان کے نیچے۔ اس کا سجدہ زمین کو چھوا تو نقش روشن ہو گئے، دھواں نرس گیا۔ تم مجھے کیوں یاد دلاتی ہو؟ آواز میں پہلی بار بے چینی تھی۔ اس لیے کہ بھول ہی تمہاری طاقت ہے اور یاد تمہاری کمزوری۔ شہر کے دور کونے سے آذان کی آواز اٹھی، پہلے ہلکی، پھر مضبوط، جیسے کسی نے دل سے پکارا ہو۔ کنویں کے گرد جمع اندھیرا دھیرے دھیرے پگھلنے لگا، مگر یہ صرف شروعات تھی۔ نور القمر جانتی تھی کہ اندھیرا صرف ایک جگہ سے نہیں نکلے گا، ہر گھر، ہر دل، ہر نفس اپنا اپنا حساب مانگے گا۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اس سفر میں وہ اکیلی نہیں رہے گی۔ کچھ لوگ اٹھیں گے، کچھ گریں گے، اور کچھ پہلی دفعہ اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ اس رات قمر آباد نے بے چین نیند لی، اور نور القمر نے طے کر لیا کہ جب تک شہر یاد نہیں کر لیتا وہ تھکے گی نہیں۔ ستاروں کی وادی اس کے اندر زندہ تھی، اور کہانی اب اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں ہر قدم ایک فیصلہ بننے والا تھا۔ صبح جب اتری تو قمر آباد کی فضا بھاری بھاری سی تھی، ایسی جیسے شہر نے رات بھر کوئی بھاری خواب دیکھا ہو اور اب اٹھ کر اس کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نور القمر فجر کے بعد بھی مسجد میں بیٹھی رہی۔ لوگ آنے لگے، کچھ چپ چاپ، کچھ الجھن میں، کچھ آنکھوں میں عجیب سا خوف لیے۔ ایک بزرگ نے آ کر کہا، بیٹے، رات ہم نے دیکھا کہ شہر کی دیواریں سانس لے رہی ہیں۔ ایک عورت نے کہا، میرا دل بغیر وجہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک جوان نے سر جھکا کر کہا، مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ نور القمر نے سب کی بات سنی۔ اس نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی حکم نہیں سنایا۔ اس نے صرف کہا، جو محسوس ہو رہا ہے اس سے بھاگو مت۔ اندھیرا صرف تب طاقتور ہوتا ہے جب ہم اسے پہچاننے سے انکار کر دیں۔ اسی دن شہر کے کچھ نوجوان اس کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک کا نام حارث تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، مگر دل صاف لگتا تھا۔ اگر اندھیرا شہر کے نیچے ہے، اس نے کہا، تو ہم صرف دیکھتے رہیں یا کچھ کریں؟ نور القمر نے اسے دیکھا۔ تم کرنا چاہتے ہو؟ حارث نے سر ہلایا۔ پھر پہلے اپنے اندر اترو، نور القمر نے کہا، وہاں بھی ایک کنواں ہے۔ اس رات نور القمر نے ان لوگوں کو جمع کیا جو خود کو بہتر بنانا چاہتے تھے۔ کوئی عالم نہیں، کوئی جادوگر نہیں، صرف لوگ۔ اس نے انہیں بتایا کہ جو قوت زمین کے نیچے جاگ رہی ہے وہ تلوار سے نہیں، یاد سے مرتی ہے۔ ہر شخص کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مل کر پہلی رات عبادت کی، بنا آواز کے، بنا نمائش کے، صرف دل سے۔ شہر کے نیچے اندھیرا پھر کراہ اٹھا۔
تم مجھے کمزور کر رہے ہو، آواز گونجی، لوگ بھولنا چھوڑ رہے ہیں۔ نور القمر کو محسوس ہوا کہ یہ قوت صرف ایک شکل نہیں بلکہ ایک نظام ہے، ایسا نظام جو لوگوں کو سست کرتا ہے، غفلت میں رکھتا ہے اور پھر انہی کی بھولی ہوئی چیزوں سے زندہ رہتا ہے۔ اگلی رات زمین پھر کانپی، اس بار صرف نور القمر نے نہیں، عام لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ بچے رو پڑے، بزرگ اٹھ بیٹھے، کمرہ باد جاگ گیا۔ کنواں کے پاس سیاہ دھواں پھر جمع ہونے لگا، مگر اس بار نور القمر اکیلی نہیں تھی، حارث اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ سب نے اپنی اپنی جگہ خاموشی اختیار کی۔ نور القمر، آواز نے کہا، تمہیں لگتا ہے تم جیت جاؤ گی؟ اس نے دھیرے سے کہا، جیت میری نہیں ہوتی، فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایک بچے کی آواز اٹھی جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا؟ اس سوال نے جیسے زمین کو چیر دیا، دھواں ہلا، نقش ٹوٹنے لگے، اندھیرا پہلی دفعہ پیچھے ہٹا۔ مگر نور القمر جانتی تھی کہ یہ بھی پوری ہار نہیں، یہ صرف ایک دروازہ تھا جو کھلا تھا، اصل کمرہ ابھی باقی تھا۔ اس رات اسے ستاروں کی وادی کا خواب آیا۔ محافظ نے کہا، اب تم صرف سیکھنے والی نہیں رہی، اب تم یاد دلانے والی ہو، اور یاد دلانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ قمر آباد کے بعد اور شہر بھی ہیں جہاں ایسا اندھیرا پل رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک وادی کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جو بھول گیا ہے، اور اب اصل سفر شروع ہونے والا تھا۔ نور القمر نے جب شہر چھوڑنے کا فیصلہ سنایا تو قمر آباد کے لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ چہروں پر ڈر تھا، کچھ پر امید، اور کچھ پر افسوس کہ شاید ابھی وہ تیار نہیں تھے۔ صفیہ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، یاد رکھنا، جب راستہ اللہ کے لیے ہو تو تنہائی بھی رحمت بن جاتی ہے۔ نور القمر شہر کے دروازے سے نکلی تو اس کے ساتھ صرف چند لوگ تھے۔ حارث ان میں سب سے آگے تھا، اس کے بعد ایک بزرگ عالم جنہوں نے زندگی علم میں گزاری مگر پہلی بار علم کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا۔ دو اور جوان تھے جو زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر ان کی خاموشی میں ارادہ بولتا تھا۔ شہر سے دور نکلتے ہی زمین کا رنگ بدلنے لگا، مٹی میں چمک آ گئی جیسے ستاروں کی راکھ مل گئی ہو۔ نور القمر سمجھ گئی کہ یہ وہی راستہ ہے جو ستاروں کی وادی کی طرف جاتا ہے، مگر اب یہ صرف ایک جگہ نہیں رہی تھی، یہ ایک سلسلہ بن چکا تھا۔ پہلی رات جب وہ کھلے آسمان کے نیچے رکے، ہوا نے عجیب سا رنگ اختیار کر لیا۔ آگ جل رہی تھی مگر دھواں اوپر نہیں جا رہا تھا۔ نور القمر نے آنکھیں بند کی اور محسوس کیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ تم واپس آ رہی ہو، آواز نے کہا۔ نو، نور القمر نے جواب دیا، میں آگے جا رہی ہوں۔ آواز خاموش ہو گئی۔ اگلا دن انہیں ایک ایسی بستی ملی جہاں لوگ زندہ تو تھے مگر جاگتے ہوئے لگتے نہیں تھے۔ آنکھوں میں روشنی کم تھی اور باتوں میں وزن نہیں۔ یہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا مگر کوئی محبت بھی نہیں تھی۔ سب اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے جیسے وقت ان کے لیے رک گیا ہو۔ ایک عورت نے نور القمر سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں یاد ہوں۔ رات کو اس بستی میں عجیب واقعہ ہوا، ایک گھر سے چیخ اتری، پھر خاموشی۔ نور القمر جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک شخص زمین پر بیٹھا ہے، اپنی ہی آنکھوں سے خوف کھا رہا ہے۔ میں خالی ہوں، اس شخص نے کہا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ نور القمر نے اس کے سامنے بیٹھ کر صرف اتنا کہا، خالی ہونا گناہ نہیں، بھول جانا گناہ ہے۔ اس رات بستی کے چند لوگ پہلی بار رو پڑے، اور جب انسان روتا ہے تو اندھیرا ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ مگر ہر جگہ کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ اگلے سفر میں انہیں ایک ایسی جگہ ملی جہاں لوگ روشنی کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کے لباس صاف، باتیں خوبصورت اور عبادت نمائشی تھی، مگر نور القمر نے محسوس کیا کہ یہاں اندھیرا سب سے زیادہ گہرا ہے۔ ایک آدمی نے فخر سے کہا، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نور القمر نے اسے دیکھا اور کہا، جو اپنے گرنے کا امکان ہی نہ مانے وہی سب سے پہلے گرتا ہے۔ اس رات یہاں اندھیرا کہے بن کر اترا۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، جو چہرہ کل تک روشن تھا آج سخت ہو گیا۔ نور القمر سمجھ گئی کہ یہ امتحان سب سے مشکل ہے جب اندھیرا عبادت کا لباس پہن لے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہاں تلوار اٹھائی تو ہم بھی ہار جائیں گے، یہاں صرف خاموشی کا کام ہے۔ انہوں نے شہر چھوڑ دیا مگر نور القمر جانتی تھی کہ یہ شہر بعد میں پھر یاد مانگے گا۔ رات کے آخری پہر اسے خواب آیا، ستاروں کی وادی پھر نظر آئی مگر اس بار وادی کے بیچ ایک درخت تھا جس کا آدھا حصہ سوکھا ہوا تھا اور آدھا روشن۔ محافظ کی آواز آئی، یہ دنیا ہے،
ना पूरी रोशन ना पूरी अंधेरी। जो इस सच को कबूल कर लेता है वही रहनुमा बन सकता है। नूरुल कमर ने आँख खोली। उसके चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में वाज़ेह रास्ता। सफ़र लम्बा होने वाला था और हर कदम के साथ कहानी और गहरी और ज़्यादा इंसानी होती जा रही थी। सफ़र के दिनों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अब सुबह और शाम का फ़र्क सिर्फ रोशनी का नहीं रहा था बल्कि एहसास का हो गया था। नूरुल कमर और उसके साथी जिस भी जगह से गुजरते वहां की हवा कुछ कहना चाहती थी। कभी वो हवा बोझल होती, कभी बिल्कुल खाली, और कभी इतनी साफ कि सांस लेना भी इबादत लगता। हारिस ने एक दिन खामोशी तोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है हम सिर्फ शहरों से नहीं गुजर रहे, हम लोगों के दिलों से भी गुजर रहे हैं। नूरुल कमर ने सिर हिलाया, और हर दिल का रास्ता अलग होता है। कुछ दिन बाद वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां रात जल्दी उतर आती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे मगर उनकी मेहनत सिर्फ रोटी तक सिमट कर रह गई थी। इबादत उनके लिए आदत बन चुकी थी और आदत में रूह कम हो जाती है। नूरुल कमर ने यहाँ कोई मजलिस नहीं की, कोई खुतबा नहीं दिया। वो सिर्फ लोगों के साथ बैठ गई, उनके काम में हाथ बटाया, उनके बच्चों के साथ मिट्टी में खेल ली। एक बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, तुम हमें कुछ कहती क्यों नहीं? नूरुल कमर ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल खुल जाता है तो बात खुद समझ आ जाती है। उस रात उस पहाड़ी बस्ती में पहली दफ़ा लोगों ने मिलकर खामोशी में दुआ की। कोई आवाज़ बुलंद नहीं थी मगर आसमान बहुत करीब आ गया था। मगर हर रोशनी के बाद एक साया ज़रूर होता है। उसी रात नूरुल कमर ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये पीछा कदमों का नहीं था, नियत का था। जहां वो रुकती वहां हवा ठंडी हो जाती, जहां वो चलती वहां दिल भारी हो जाता। वो आ रहा है, नूरुल कमर ने धीरे से कहा। कौन? हारिस ने पूछा। जो अपना नाम नहीं रखता, नूरुल कमर ने जवाब दिया, जो हर शक्ल में आ सकता है। अगली सुबह जब वो पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रहे थे, एक अजनबी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा आम था, कपड़े सादा, मगर आंखों में गहरा इत्मीनान था जो सिर्फ यकीन से नहीं गुरूर से पैदा होता है। तुम लोग भटके हुए हो, उसने कहा। लोगों को याद दिलाना तुम्हारा काम नहीं। नूरुल कमर ने उसे गौर से देखा। और भुलाना तुम्हारा? अजनबी मुस्कुराया। भूल लोग खुद जाते हैं, मैं सिर्फ मदद करता हूं। ये पहली बार था कि नूरुल कमर ने अंधेरे को इंसानी शक्ल में देखा। ये वो अंधेरा नहीं था जो चीखता है, बल्कि वो जो मीठी बात करता है, जो आसानी का वादा करता है और जिम्मेदारी को बोझ बना देता है। तुम क्या चाहते हो? नूरुल कमर ने पूछा। खामोशी, उसने जवाब दिया। लोग सवाल न करें, याद न करें, सिर्फ चलते रहें। नूरुल कमर ने गहरी सांस ली। फिर तुम मुझसे गलत जगह टकरा गए हो। अजनबी हंस दिया। तुम अकेली हो। नूरुल कमर ने पीछे देखा। हारिस, बुजुर्ग आलिम और बाकी साथी खड़े थे, मगर उसने सिर्फ उन्हें नहीं देखा। उसने उन सब को देखा जो कहीं पीछे रह गए थे, जिन्होंने दुआ की थी, रोए थे या सिर्फ एक लम्हा सोचा था। मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा, मैं याद के साथ हूं। अजनबी का चेहरा पहली दफा सख्त हुआ। हवा तेज चलने लगी, पहाड़ों पर बादल जमा होने लगे। अंधेरा अपनी असली शक्ल दिखाने लगा, शक, थकान और नाउम्मीदी की शक्ल में। नूरुल कमर ने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ जमीन पर बैठकर सजदा किया। उस सजदे में उसकी थकान थी, उसका डर भी था और उसका यकीन भी। जब उसने सर उठाया, अजनबी गायब था, मगर उसकी महक हवा में रह गई, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि जंग खत्म नहीं हुई। सफ़र आगे बढ़ता रहा। नूरुल कमर जानती थी कि असली मुकाबला तलवारों का नहीं, जज्बात का है, और सबसे मुश्किल जज्बा बेपरवाही। सितारों की वादी अब सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वो एक जिम्मेदारी बन चुकी थी, और जिम्मेदारी हमेशा वजन रखती है। रात के आखिरी पहर जब आसमान का रंग बदलता है और सितारे जागने और सोने के दरमियान होते हैं, नूरुल कमर ने महसूस किया कि उसके अंदर कोई और भी जाग रहा है। ये जागना थकान का नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का था।
جیسے روح نے خود کو یاد دلا دیا ہو کہ اب واپس پیچھے مڑنا ممکن نہیں۔ سفر کے دوران لوگ بدلتے گئے، مگر اندھیرا بھی اپنی صورتیں بدلتا رہا۔ کبھی وہ ڈر بن کر آتا، کبھی سوال، کبھی ہنسی، اور کبھی بالکل خاموشی۔ نور القمر نے سمجھ لیا تھا کہ اندھیرا ہمیشہ مخالفت نہیں کرتا، اکثر وہ مطابقت کا لباس پہن کر آتا ہے۔ ایک دن وہ ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے جہاں ہر چیز قانون کے مطابق تھی، صاف ستھرے راستے، ٹھیک وقت پر اذان، اور لوگ جو اپنی زندگی ایک نظام کے تحت گزار رہے تھے۔ مگر اس شہر میں کوئی دعا دل سے نہیں اٹھتی تھی۔ عبادت فرض تھی، مگر قربت غائب تھی۔ شہر کے قاضی نے نور القمر سے کہا، ہم ہر غلط چیز روک چکے ہیں، پھر تم کس اندھیرے کی بات کرتی ہو؟ نور القمر نے آرام سے جواب دیا، اس اندھیرے کی جو روشنی کے بغیر رہنا سیکھ جاتا ہے۔ اس رات شہر میں کوئی فتنہ نہیں ہوا، کوئی چیخ نہیں اتری، کوئی زمین نہیں کانپی، مگر کئی لوگ اپنی نیند میں بے چین ہوئے۔ کچھ نے خود کو پہلی بار پوچھا کہ جو وہ کر رہے ہیں، کیا وہ زندہ رہنا ہے یا صرف چلنا؟ صبح ایک جوان لڑکی نور القمر کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز مضبوط تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا، مگر خالی ہوں۔ نور القمر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، خالی دل ہی بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس شہر سے نکلتے وقت حارث نے دھیرے سے کہا، یہاں اندھیرا شور نہیں کرتا۔ نور القمر نے جواب دیا، اسی لیے یہاں پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ سفر لمبا ہوتا گیا۔ کبھی وہ ریگستان سے گزرتے جہاں ریت ہر نشان مٹا دیتی، کبھی جنگلوں سے جہاں ہر چیز زندہ لگتی۔ ہر جگہ ایک ہی سوال تھا، بس شکل بدلی ہوئی۔ کیا تم یاد ہو یا بھول کا حصہ؟ ایک رات جب سب سو رہے تھے، نور القمر نے خود کو ستاروں کی وادی میں پایا۔ وہی وادی، مگر اس بار وہاں کوئی محافظ نہیں تھا۔ صرف وہ درخت تھا جس کا آدھا حصہ سوکھا اور آدھا روشن تھا۔ اس درخت سے آواز آئی، تم تھک چکی ہو۔ نور القمر نے کہا، ہاں، تم رک بھی سکتی ہو، مگر پھر کون یاد دلائے گا؟ درخت خاموش ہو گیا۔ پھر اس کا سوکھا حصہ دھیرے دھیرے جھڑنے لگا، نیچے زمین پر گر کر وہ ریت بن گیا، اور ہوا اسے لے گئی۔ صرف روشن حصہ باقی رہ گیا، مگر وہ بھی پورا نہیں تھا۔ آواز پھر آئی، روشنی کا مطلب مکمل ہونا نہیں ہوتا، بلکہ جلتے رہنا ہوتا ہے۔ نور القمر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، مگر دل میں سکون بھی تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کا کام اندھیرا مٹانا نہیں، بلکہ روشنی کو زندہ رکھنا ہے۔ اگلا شہر دور نہیں تھا، مگر اس شہر کے ساتھ ایک اور امتحان جڑا تھا۔ اس بار دشمن باہر نہیں، اندر سے اٹھنے والا تھا۔ اس کے اپنے ساتھی بھی تھک رہے تھے۔ حارث کی آنکھوں میں سوال بڑھ رہے تھے، اور بزرگ عالم کی سانس بوجھل ہو رہی تھی۔ نور القمر جانتی تھی کہ اب رہنما ہونے کا مطلب صرف راستہ دکھانا نہیں، بلکہ رک کر کسی کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ سفر جاری تھا، کہانی گہری ہوتی جا رہی تھی، اور ستاروں کی وادی اب صرف ستاروں کی نہیں رہ گئی تھی، انسانوں کی وادی بن چکی تھی۔ سفر کے اگلے مرحلے میں تھکان صرف جسم کی نہیں رہی، روح کی بھی ہو چکی تھی۔ حارث اب کم بولتا تھا، کبھی کبھی وہ چلتے چلتے رک جاتا، جیسے کسی خیال نے اس کے قدم پکڑ لیے ہوں۔ بزرگ عالم کی سانس بھی اب پہلے جیسی گہری نہیں رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں علم اب بھی تھا، مگر جسم اس علم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہا تھا۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، نور القمر نے قافلے کو روک دیا۔ آج ہم یہیں ٹھہریں گے، اس نے کہا۔ حارث نے حیرت سے دیکھا، مگر اگلا شہر قریب ہے۔ نور القمر نے نرم لہجے میں کہا، قریبی راستے ہمیشہ بہتر نہیں ہوتے۔ رات کا آغاز خاموشی سے ہوا۔ آگ جل رہی تھی، مگر کوئی اس کے گرد بات نہیں کر رہا تھا۔ ہر شخص اپنے اندر الجھا ہوا تھا۔ نور القمر نے محسوس کیا کہ اگر اب کچھ نہ کیا گیا تو یہ سفر صرف قدم کا نہیں، نیت کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس نے سب کو اپنے قریب بلایا۔ آج کوئی نصیحت نہیں، اس نے کہا، آج صرف سچ۔ سب خاموش رہے۔ پھر بزرگ عالم نے دھیرے سے کہا، میں تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور آگے چلے۔ یہ لفظ کہنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ نور القمر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تھکنا کمزوری نہیں، تھک کے بھی چلنا کبھی کبھی غرور ہوتا ہے۔ حارث نے سر جھکا کر کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا کوئی انجام بھی ہے یا نہیں۔ نور القمر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر انجام صرف جیتنا ہوتا تو یہ سفر کب کا ختم ہو جاتا۔ کبھی کبھی انجام صرف گواہی ہوتا ہے۔ اس رات نور القمر نے سب کو الگ الگ جگہ بیٹھ کر سوچنے کو کہا۔
کوئی ذکر نہیں، کوئی دعا زور سے نہیں، صرف اپنے آپ سے ملاقات۔ رات کے بیچ میں نور القمر خود اٹھ کر تھوڑی دور چلی گئی۔ آسمان بالکل صاف تھا، ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے اندھیرے پر چھیڑ کر دیے ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے مگر کوئی لفظ نہیں کہا، صرف خاموشی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے، وہی اجنبی، وہی جو پہلے بھی ملا تھا۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ تم اپنے لوگوں کو بھی تھکا رہی ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ نور القمر نے سکون سے جواب دیا، ظلم وہ ہوتا ہے جو بھول سے پیدا ہوتا ہے، تھکان سچ سے پیدا ہوتی ہے۔ اجنبی نے کہا، تم اکیلے رہ جاؤ گی۔ نور القمر نے کہا، اگر اکیلے رہ کر یاد زندہ رہے تو یہ بھی قیمت ہے۔ اجنبی کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے دھیرے ہوا میں گھل گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، مگر اس کے جانے کے بعد بھی رات اور گہری ہو گئی۔ صبح جب سب جاگے، ہوا کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں پہلی دفعہ واضح روشنی تھی۔ بزرگ عالم نے نور القمر سے کہا، آج میں یہیں رکوں گا، میری دعا تمہارے ساتھ رہے گی، مگر قدم اب یہیں رکنا چاہتے ہیں۔ نور القمر نے کوئی ضد نہیں کی، اس نے بزرگ کے ہاتھ چوم کر کہا، کبھی کبھی رکنا بھی سفر ہوتا ہے۔ قافلہ چھوٹا ہو گیا مگر ہلکا ہو گیا۔ اگلا شہر جب نظر آیا وہ باقی شہروں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر دروازہ بند تھا اور ہر کھڑکی پر پردہ۔ لوگ باہر کم نکلتے تھے، جیسے ڈر نے پورے شہر کو لپیٹ لیا ہو۔ حارث نے دھیرے سے کہا، یہاں اندھیرا چھپ کر بیٹھا ہے۔ نور القمر نے محسوس کیا کہ اس شہر کا امتحان سب سے سخت ہونے والا ہے۔ یہاں نہ شور تھا، نہ جھگڑا، نہ غرور، صرف خوف تھا، اور خوف جب ایمان کے ساتھ مل جائے تو اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہر کے بیچ ایک پرانی مسجد تھی، اس کا دروازہ بند تھا۔ نور القمر نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ اندر سے کسی نے پوچھا، کون؟ اس نے صرف اتنا کہا، یاد۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، اور اس شہر کی کہانی جو صرف خوف پر زندہ تھی اپنا پہلا سانس لینے لگی۔ سفر اب ایک نیا موڑ لے چکا تھا، اور ستاروں کی وادی کی روشنی اب اندھیرے کے سب سے گہرے حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسجد کا دروازہ پوری طرح کھلا تو اندر کی ہوا باہر سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھی، جیسے یہاں سانسوں کو بھی اجازت لے کر چلنا پڑتی ہو۔ اندر چند لوگ بیٹھے تھے، سب کے چہروں پر ایک ہی تصور، انتظار، نہ امید کا نہ رحمت کا، بلکہ کسی انجان خطرے کا۔ امام، جو عمر میں کافی بڑے تھے، آگے آئے۔ ہم ڈر کے ساتھ جی رہے ہیں، انہوں نے سیدھا کہا، اور ڈر نے ہمیں چپ کرا دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، مگر ہم ہمت نہیں کر پاتے۔ نور القمر نے مسجد کے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا، ڈر ہمیشہ برا نہیں ہوتا، مگر جب ڈر فیصلے لینے لگے تو پھر روح قید ہو جاتی ہے۔ اس رات نور القمر نے کوئی واز نہیں دیا، اس نے صرف ایک چراغ مسجد کے بیچ رکھ دیا اور کہا، جو بات کہنی ہے اس روشنی کے سامنے کہو، مجھ سے نہیں۔ پہلے کوئی نہیں بولا، پھر ایک بچے نے دھیرے سے کہا، مجھے رات کو لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک عورت بولی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے سچ کہا تو سب مجھے چھوڑ دیں گے۔ پھر ایک مرد نے کہا، میں نماز پڑھتا ہوں مگر مجھے یقین نہیں کہ کوئی سن رہا ہے۔ جیسے بند بندھے کھلنے لگے ہوں۔ نور القمر خاموش رہی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس شہر کا اندھیرا چیختا نہیں بلکہ دباتا ہے۔ اسی رات مسجد کے باہر زمین سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ حارث نے نور القمر کی طرف دیکھا، یہ وہی ہے، اس نے کہا۔ نہیں، نور القمر نے دھیرے سے جواب دیا، یہ اس کا ڈر ہے جو ٹوٹ رہا ہے۔ زمین پھٹ کر کوئی مخلوق باہر نہیں آئی، بلکہ شہر کے کچھ لوگ گر کر رو پڑے، جیسے برسوں سے سنبھالا ہوا بوجھ اچانک اٹھ گیا ہو۔ ڈر جو انہیں خاموش رکھتا تھا اب ان کے سامنے آ چکا تھا۔ اگلی صبح شہر کے دروازے پہلی دفعہ پوری طرح کھلے، لوگ باہر آئے، آنکھوں میں اب بھی خوف تھا مگر قدم چل رہے تھے۔ نور القمر نے شہر چھوڑنے سے پہلے صرف اتنا کہا، ہمت کا مطلب ڈر کا نہ ہونا نہیں بلکہ ڈر کے باوجود سچ کا انتخاب۔ سفر پھر شروع ہوا۔ کچھ دن بعد ریت کا سمندر شروع ہو گیا، دور دور تک ریگستان جہاں نہ سایہ تھا نہ نشان۔ یہاں اندھیرا یاد اور بھول دونوں سے آزاد تھا، یہاں صرف انسان اور اس کی نیت ہوتی ہے۔ رات کو جب ہوا تیز ہوئی، نور القمر نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ پرانا قید ہے۔ ریگستان کے بیچ ایک قدیم قبیلہ رہتا تھا جو اپنی روایت کو دین سے زیادہ اہم سمجھتا تھا۔
ان کے لیے سچ وہ تھا جو ان کے باپ دادا نے کہا تھا، چاہے دل اسے مانے یا نہ مانے۔ قبیلے کے سردار نے کہا، ہم بھٹکے ہوئے نہیں، ہم بس بدلنے سے انکار کرتے ہیں۔ نور القمر نے جواب دیا، اور جو چیز زندہ ہو وہ بدلتی رہتی ہے۔ اس رات قبیلے کے جوانوں نے اسے شہر سے نکلنے کو کہا، مگر قبیلے کی ایک بوڑھی عورت آگے آئی۔ اس کی آنکھیں کمزور تھی مگر آواز مضبوط۔ اس لڑکی کو جانے دو، اس نے کہا، یہ ہمیں بدلنے نہیں یاد دلانے آئی ہے۔ ریگستان میں اندھیرا تیز نہیں ہوتا، وہ دھیرے دھیرے سانس لیتا ہے۔ نور القمر نے سمجھ لیا کہ ہر جگہ کا اندھیرا مختلف ہوتا ہے اور ہر جگہ اس کا علاج بھی الگ۔ جب قبیلہ پیچھے رہ گیا، حارث نے پوچھا، کیا ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ نور القمر نے آسمان کی طرف دیکھا، کامیابی کا پتہ سفر کے بعد چلتا ہے، ابھی ہم صرف امانت اٹھا رہے ہیں۔ دور کہیں بجلی چمکی، یہ نشانی تھی کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہونے والا۔ جو اندھیرا اب ان کا انتظار کر رہا تھا وہ سب سے پرانا تھا، وہ اندھیرا جو علم سے پیدا ہوتا ہے مگر حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ اور نور القمر جانتی تھی کہ اس اندھیرے کے سامنے صرف روشنی نہیں، صبر بھی چاہیے ہوگا۔ سفر جاری تھا، اور کہانی اب اپنے سب سے نازک موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ریگستان کے اس حصے میں جہاں ریت ستاروں کے سائے کے ساتھ چمکتی تھی، نور القمر اور اس کے ساتھی رک گئے۔ ہر ریت کا دانہ جیسے ستارہ گر کر دھرتی سے مل گیا ہو، اور ہر سانس کے ساتھ ہوا میں ایک ہلکی سی جادو بھری خوشبو پھیل رہی تھی۔ یہاں سے گزرنے والے اکثر واقف ہو جاتے ہیں، حارث نے دھیرے سے کہا، ریت کے سائے اور ہوا کا رنگ سمجھ نہیں آتا۔ نور القمر نے صرف نرم لہجے میں جواب دیا، ہر منزل اپنے آزمائش کے ساتھ آتی ہے، اور جو منزل صرف نشانیوں پر چل کر نہیں ملتی وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ رات کے آغاز پر ریت کے بیچ سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ یہ روشنی صرف ایک جگہ نہیں بلکہ دھیرے دھیرے ساری ریت میں پھیل گئی۔ نور القمر نے محسوس کیا کہ یہ وہی روشنی ہے جو ستاروں کی وادی کے درخت سے اتر کر اب انسانوں کے دلوں میں جا رہی ہے۔ تبھی زمین کے اندر سے ہلکی سرسراہٹ ہوئی، ریت کا رنگ تیز ہو گیا اور ہوا میں ایک ہلکی سی گونج اڑنے لگی۔ حارث نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پوچھا، کیا یہ وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟ نور القمر نے صرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ریت کے بیچ ایک شخص ابھر کر سامنے کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ روشن تھا مگر آنکھوں میں گہرا اندھیرا تھا۔ نور القمر نے ترنت محسوس کیا کہ یہ صرف کوئی انسان نہیں بلکہ اندھیرے کا ایک روپ ہے، وہ اندھیرا جو لوگوں کے اندر ان کے خود کے فیصلوں سے جنم لیتا ہے۔ تم لوگ سوچتے ہو کہ میں باہر سے آتا ہوں، شخص نے کہا، مگر میں صرف اندر سے آتا ہوں۔ ہر شخص کے اندر میرا ایک حصہ ہے۔ نور القمر نے گہری سانس لی، اور میں صرف یاد دلانے آئی ہوں، اس نے کہا، کہ اندھیرا ہر شخص کے اندر ہے مگر روشنی بھی ہے۔ جو روشنی کو تلاش کرتے ہیں ان کے لیے میں راستہ ہوں۔ شخص نے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا، پھر ہوا تیز ہوئی، ریت کے دانے اچھلنے لگے اور روشنی اور اندھیرا مل کر ایک عجیب سا ناچ شروع کر دیے۔ نور القمر نے محسوس کیا کہ یہ آزمائش صرف قدم کا نہیں دل کا بھی ہے۔ حارث اور باقی ساتھی پیچھے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر ڈر تھا مگر ان کے دل نور القمر کی ہمت سے روشن لگ رہے تھے۔ تم اکیلی ہو، شخص نے پھر کہا۔ نو، نور القمر نے جواب دیا، میں ان سب کے ساتھ ہوں جو یاد رکھتے ہیں، جو سچائی اور ایمان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لفظ کے ساتھ ریت کے دانے ایک دم سوکھ گئے، روشنی اور اندھیرا کا ناچ رک گیا۔ شخص دھیرے دھیرے غل گیا مگر اس کی محسوسات ہوا میں رہے۔ نور القمر نے حارث کی طرف دیکھا، اب اصلی امتحان شروع ہوتا ہے، اس نے کہا، یہ صرف سفر نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ رات کے آخری پہر میں قافلہ پھر چل پڑا۔ حارث کے قدم زیادہ مضبوط لگ رہے تھے، اور بزرگ عالم بھی پہلی دفعہ جانتے تھے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں، عمل میں بھی ہے۔ ستاروں کی وادی اب ان کے اندر بھی روشن تھی، اور کہانی اپنی سب سے گہری چھاپ چھوڑنے والی تھی۔ اگلی صبح ریگستان کے بیچ قافلہ رک گیا۔ نور القمر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے اب اتنے قریب نظر آ رہے تھے کہ لگتا تھا اگر ہاتھ بڑھایا جائے تو ان کو چھوا جا سکتا ہے، مگر اس روشنی کے بیچ ایک گہرا سا سایہ بھی تھا، وہ سیاہی جو لوگوں کے بھولے ہوئے وعدوں، ان کے غم اور ان کے ڈر سے بنا تھا۔ یہ سب سے مشکل امتحان ہے، نور القمر نے حارث سے کہا۔
نہ صرف مجھے بلکہ ہم سب کو مل کر گزرنا ہوگا۔ ریت کے دانوں کے بیچ سے ہلکی سی آواز آئی، تم اندھیرے کے سامنے کتنی دور تک جا سکتی ہو؟ نور القمر نے آنکھیں بند کیں۔ اسے ستاروں کی وادی کی یاد آ گئی، محافظوں کی آواز اور روحانی پانی کی قوت۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں صرف اپنا سفر نہیں کر رہی، میں ان کے لیے بھی جا رہی ہوں جو ابھی تک یاد نہیں کر پائے۔ تبھی ریت کے دانے ہلے اور ایک پرانا درخت ابھر کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا آدھا حصہ سوکھا، آدھا روشن۔ درخت نے پھر آواز اٹھائی، تم صرف روشنی نہیں، ذمہ داری بھی اٹھا رہی ہو۔ نور القمر نے گہری سانس لی اور ریت کے بیچ سے چلتی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ ریت کے دانے ستاروں کی روشنی میں چمک رہے تھے، مگر سوکھے حصوں سے ایک ٹھنڈی ہوا نکلتی جو پہلی دفعہ اس کے دل کو جھانک کر گزری۔ ریت کا سفر گھنٹے، پھر دن اور پھر رات میں تبدیل ہو گیا۔ حارث اور ساتھی پہلے تھک چکے تھے، مگر نور القمر کا ارادہ مضبوط تھا۔ اس نے سب کو دیکھا، ان کی تھکان محسوس کی، مگر ان کو یاد دلایا کہ اصلی امتحان صرف جسم کا نہیں، نیت کا بھی ہے۔ رات کے آخری پہر میں ایک بڑی درار ریت کے بیچ سے ابھری۔ اندھیرا پھر سے زیادہ گہرا تھا اور اس میں ایسے نقش تھے جو صرف جادو کے نہیں، انسانی غلطیوں کے ثبوت لگ رہے تھے۔ نور القمر نے حارث کی طرف دیکھا۔ یہ وہ انداز ہے جو اندھیرا ہمارے اندر سے آتا ہے، اگر ہم اسے سمجھ گئے تو جیت ہماری ہوگی۔ درار کے اندر سے آواز آئی، تم لوگ سمجھتے ہو کہ روشنی صرف اوپر سے آتی ہے، مگر میں اندر سے بھی آتا ہوں۔ نور القمر نے آنکھیں بند کیں۔ اس نے روحانی پانی کے لمحے یاد کیے، ستاروں کی وادی کے سبق اور ہر وہم کو سمجھا جو اندھیرا بن کر انسان کے دل میں رہتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صرف ہمت کا استعمال کرو، تلوار یا جادو نہیں۔ سب نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔ ریت کے دانے تیز چمکنے لگے۔ درار کا اندھیرا پھر سے ہلا، مگر اب سب لوگ اس کے سامنے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ نور القمر نے سجدہ کیا اور دھیرے دھیرے ایک دعا میں سب کو شامل کر لیا۔ ریت اور ستاروں کے بیچ، اندھیرا اور روشنی کے درمیان ایک لمحہ آیا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اندھیرا، جو سالوں سے لوگوں کے اندر رہتا تھا، پہلی دفعہ ان کے سامنے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ حارث اور ساتھی محسوس کر رہے تھے کہ ان کے اندر بھی قوت جاگ رہی ہے، اور اس قوت کا نام یاد تھا، ایمان اور سچائی۔ اگلی صبح ریت کا رنگ نارمل ہو گیا، درار غائب تھی، ستارے اپنی جگہ پہ تھے، مگر ریت کے دانوں میں روشنی کا رنگ پہلی دفعہ اتنا گہرا تھا کہ لگتا تھا ستاروں کی وادی کا ہر حصہ اب ان کے اندر بھی جی رہا ہے۔ نور القمر نے حارث کی طرف دیکھا اور مسکرائی، یہ صرف شروعات ہے، سفر اب بھی قریب ہے، مگر ہم نے پہلی جنگ جیت لی۔ ریت کے سائے اب صرف یاد بن کر رہ گئے تھے، اور ستاروں کی وادی کا راز اب ان کے دلوں میں زندہ تھا، طاقت بن کر۔ سفر جاری تھا، مگر اب نور القمر جانتی تھی کہ ہر منزل کے بعد اندھیرا اور روشنی دونوں انسانی دل میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سفر اب اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ نور القمر اور اس کے ساتھیوں نے ریگستان کو پیچھے چھوڑا اور آگے ایک پہاڑی علاقہ نظر آیا، جہاں رات اور دن کا فرق صرف روشنی کا نہیں، احساس کا بھی تھا۔ یہ وہی منزل تھی جہاں ان کا اصلی امتحان انتظار کر رہا تھا۔ رات کے وقت پہاڑیوں کی چوٹیاں جیسے ستاروں سے مل رہی تھیں، مگر ہر ستارہ اپنی جگہ پر روشنی دے رہا تھا، اور نیچے زمین پر اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ نور القمر نے حارث اور باقی ساتھیوں سے کہا، اب وقت آ گیا ہے، یہ امتحان صرف جسمی یا دل کا نہیں، پوری روح کا ہے۔ ان کے سامنے ایک پرانا شہر تھا، مگر شہر صرف عمارت اور لوگوں سے نہیں بنا تھا۔ یہ شہر ان کے اندر کے بھولے ہوئے وعدوں، ان کے خوف اور ان کے گناہ کا جادو تھا۔ ہر مکان ایک کہانی کہتا تھا، ہر گلی میں ایک راز چھپا تھا۔ یہ قمرآباد کا اصلی چہرہ ہے، نور القمر نے دھیرے سے کہا، نہ صرف زمین پر بلکہ ہر دل میں۔ وہ شہر کے بیچ میں چلے گئے۔ ہر قدم کے ساتھ لوگ ان کے سامنے ابھرتے، اپنے غم اور ڈر کا اظہار کرتے۔ کبھی وہ ہنسی میں بدل جاتا، کبھی آنسو میں، اور کبھی بالکل خاموشی میں۔ نور القمر سمجھ گئی کہ یہ وہ قوت ہے جو پرانی یادوں اور بھول سے پیدا ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں نور القمر ایک پرانی مسجد کے سامنے رکی۔ مسجد کا دروازہ بند تھا، مگر اس دفعہ وہ دروازہ خود کھلا۔ مسجد کے اندر سے ہلکی سی روشنی نکلی جو صرف سجدہ کرنے والے کے لیے روشن تھی۔ نور القمر نے سجدہ کیا اور حارث اور ساتھیوں نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ یہ وقت ہے، نور القمر نے پھر کہا، کہ ہم اندھیرے کا سامنا کریں، نہ کہ اس سے بھاگیں۔ جو لوگ اپنی یاد اور سچائی کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے اندھیرا کبھی جیت نہیں سکتا۔ تبھی زمین کے اندر سے گہری کرہ سنائی دی۔ اندھیرا، جو ستاروں اور روشنی کے بیچ چھپا تھا، اپنی اصلی شکل میں ابھر گیا۔
اس کا چہرہ صرف ایک شکل کا نہیں، ہر شخص کے اندر کی بھول، ہر دل کے ڈر اور ہر روح کے جذبات سے بنا تھا۔ نور القمر نے حارث کی طرف دیکھا۔ یہ وقت ہے ایمان کا، ہمت کا اور یاد کا۔ سب نے اپنے ہاتھ ملائے۔ نور القمر نے دعا کی، مگر اس دفعہ صرف لفظوں کے لیے نہیں، صرف حالت کے لیے۔ اس کی روح اور ستارے ایک ساتھ گونج اٹھے۔ اندھیرا جہاں سے ابھرا تھا اب دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لوگ خود کو سمجھ رہے تھے۔ قمرآباد کے اصلی چہرے کا اندھیرا، جو صرف بھول اور گناہ سے پیدا ہوتا تھا، اب لوگوں کی یاد اور سچائی سے کمزور ہو گیا۔ صبح جب روشنی پھیر آئی، قمرآباد پہلی دفعہ پوری طرح زندہ نظر آیا۔ لوگ اپنی اصلی شکلیں واپس پا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر روشنی تھی، آنکھوں میں یقین اور دلوں میں ہمت۔ نور القمر سمجھ گئیں کہ یہ سفر صرف ستاروں کی وادی کا نہیں، ہر انسان کے اندر کی وادی کا بھی تھا۔ حارث نے مسکرا کر کہا، ہم نے جیت لی۔ نور القمر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جیت صرف تب ہوتی ہے جب یاد اور سچائی زندہ رہیں، اور اب ہم نے اپنا حصہ ادا کر دیا۔ ستاروں کی وادی کا راز اب صرف ایک جگہ پر نہیں، ہر دل میں روشن ہو گیا تھا۔ نور القمر نے حارث اور ساتھیوں کے ساتھ ایک نئی صبح کی طرف قدم بڑھایا، اور کہانی اب اپنی آخری چھاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سفر ختم ہو گیا، مگر یاد اور روشنی زندگی میں ہمیشہ برقرار رہی۔